حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جس دور میں یہاں اس دنیا میں تشریف لائے اور بالخصوص برصغیر کے اس خطے میں، اس وقت جو جلال الدین اکبر بادشاہ تھا، اگرچہ وہ تھا مسلمان، لیکن اقتدار کے نشے میں آ کر اس نے اسلام سے بغاوت کرنا شروع کر دی، احکام شرع کو تروڑ مروڑ کر اور دیگر قوموں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے، اپنا حمایتی بنانے کے لیے، اپنا محب بنانے کے لیے اور اپنی سیٹ کو پکا کرنے کے لیے اس نے بہت سارے احکام تبدیل کر دیے تھے۔ گویا کہ اس نے اس خطہ برصغیر کے اندر اسلام کا جو ایک حلیہ تھا، اسلام کی جو ایک خوبصورتی تھی، اسلام کی جو ایک آرائش و زبائش تھی، اس کو اس نے تہس نہس کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اپنے بندے حضرت مجدد الفسانی کو یہ فریضہ دے کر بھیجا۔ پھر جب آپ یہاں تشریف لائے اور اس دنیا میں آئے اور آپ نے جب اپنا کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کے ساتھ آپ اپنے اس کام میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور ایک وقت آیا کہ جلال الدین اکبر تو ختم ہو گیا، لیکن اسلام کا اسی طرح بول بالا شروع ہو گیا تھا جس طرح پہلے سے اسلام کا جھنڈا بلند تھا، اسلام کا پرچار ہو رہا تھا، اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، اسلام کی اشاعت و ترویج کا جو کام تھا، جو ایک سلسلہ تھا، وہ جیسے پہلے جاری و ساری تھا ایسے ہی دوبارہ جاری و ساری ہو گیا۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ جب جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے، جب وہ علماء ربانیین کا ساتھ لیتا ہے، جب ان کو اپنا ہم نوا بنا لیتا ہے، جب ان کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے اور جب وہ ان کی رہنمائی میں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی بلند کرتا ہے اور اس کی سلطنت کو بھی مضبوط فرما دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ اسلامی نفاذ کیوں ضروری ہے، کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق کیوں رہنا چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں کی خوش بختی جان عالم کے اتباع اور غلامی سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ سعادت دارین کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت اچھے ہو جائیں اور ہماری آخرت جو ہے وہ بھی سمر جائے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اتباع رسول کریں، یعنی اللہ کے حبیب کی اتباع صحیح معنوں میں، یعنی جس طرح ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ایک احکام شرع دین کا ایک جو طریقہ ہمیں بتا کر گئے ہیں، بس ہمیں ان کی اتباع لازم ہے، ان کی اتباع ضروری ہے، ان کی پیروی ضروری ہے، کہ جب تک ہم اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کریں گے، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہم آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جان عالم کی اتباع اور غلامی سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ سعادت دارین کا کوئی حل نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ پھر آپ نے غلامی رسول کا طریقہ بتاتے ہوئے لکھا، فرماتے ہیں کہ اتباع رسول کا ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ اسلامی احکام کو رواج دیا جائے اور کفریہ رسموں کو مٹایا جائے، کیونکہ اسلام اور کفر یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، تو ایک کو ثابت کرنے سے دوسرے کو ختم کرنا لازم آتا ہے۔ یعنی جب ہم احکام شرع پر عمل کرتے ہوئے جب ہم زندگی گزاریں گے اور جو کفریہ رسمیں ہیں وہ ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو خود بخود اسلام جو ہے وہ ترقی کرتا آئے گا، اسلام ابھرے گا اور اسلامی تعلیمات عام ہوں گی، اور یوں جو کفریہ رسمیں ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر بندہ جو ہے وہ یہ کفریہ رسموں کو اگر اپنانا شروع کر دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے جب ان کو بندہ اپنائے گا، جب ان کو رواج دے گا، تو پھر جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کی ثانوی حیثیت ہو جائے گی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو پتہ چلا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں احکام شرع کی پیروی لازم ہے، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع، اللہ کے رسول کی پیروی، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے علاوہ
علاوہ فلاح کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جب تک ہم اللہ کے حبیب کے دین کی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، ہماری نہ تو یہ دنیا سنور سکتی ہے نہ یہ آخرت سنور سکتی ہے۔ چنانچہ امام ربانی کا یہ پیغام قرآن کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اور وہ لوگ جب ہم نے ان کو زمین میں مسکن عطا فرمایا، زمین میں سلطنت عطا کی، زمین میں حکومت عطا کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، وامروا بالمعروف، اور انہوں نے نیکی کا حکم کرنا شروع کر دیا، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا شروع کر دیا، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جب ان کو رب ذوالجلال سلطنت عطا فرماتا ہے، جب ان کو میرا رب حکومت عطا فرماتا ہے، تو پھر وہ احکام شرع کا نفاذ کرتے ہیں۔ یعنی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ ان باتوں کا جو ہے خود بھی عمل کرتے ہیں اور اپنی رائے پر ان کو نافذ کرتے ہیں، اپنی رائے پر ان کا نفاذ کرتے ہیں، یعنی لازم و ضروری کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لہٰذا اب اس کا بجا لانا، اب اس کی ادائیگی تم پر ضروری ہے، نہیں کرو گے تو حکومت جو ہے وہ باز پرس کرے گی۔ دیکھیے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں سے حکومت کی طرف سے کوئی وہ دباؤ نہیں ہے، کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں، جب میں ان کو زمین میں مسکن عطا کرتا ہوں، جب میں ان کو زمین میں حکومت عطا کرتا ہوں، تو پھر وہ احکام شرع کی پابندی کرتے ہیں، یعنی خود بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے سے بھی کرواتے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ کہ جب لوگ جو ہیں وہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور ان کے لیے یہ دنیا کے معاملات میں آسانیاں جو ہے مہیا کر دیتا ہے، اور ان کے لیے یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں بنسبت ایک جو دنیا دار بندہ ہوتا ہے، جو دنیا کی سوچ رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کو تو ظاہراً یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں گا تو یہ اتنا پیسہ کم ہو جائے گا، میرا اتنا مال کم ہو جائے گا، لیکن جس کا ذہن، جس کا ایک یقین محکم اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جب زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا مال حقیقت میں کم نہیں ہوگا، ظاہراً اگرچہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ جب میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالوں گا میرا رب اس میں اتنی برکت دے گا کہ میرے لیے بہت ہو جائے گا۔ اور انسان بعض کا اسی لیے خرچ نہیں کرتا، اسی ڈر کی وجہ سے خرچ نہیں کر رہا ہوتا کہ میرا جو یہ مال ہے یہ ختم ہو جائے گا، میرا یہ جو مال ہے وہ کم ہو جائے گا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، مسلمان کا تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حکم دیا ہے اس کے بجا لانے میں حکمت ہی حکمت ہے، اس پر عمل کرنے میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر بندہ اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کو تو نقصان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس کو تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ میرے رب نے اگر یہ حکم دیا ہے تو یقیناً اس کے اندر میرے لیے بھلائی ہے، یقیناً میرے لیے اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو انسان کو صرف اس حکم کو دیکھنا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے، پھر فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھے، پھر اس کو فائدے اور نقصان کو رب کی ذات پر چھوڑ دے، پھر دیکھے رب تعالیٰ کیسے اس کے پر کرم کرتا ہے اور وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا، وہاں سے اس کو مال ملے گا جہاں پر اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، رب ذوالجلال اس کو وہاں سے عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ آگے مزید فرماتے ہیں کہ تعلیمات مجدد میں سے ایک ان کا یہ جو طریقہ تھا، ایک یہ تعلیم تھی کہ وہ ترویج شریعت کے لیے مال کا خرچ کرنا، یعنی اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلامی جو احکام ہیں، ان کو کیسے ترویج دینا ہے، ان کی کیسے اشاعت کرنی ہے، ان کو کیسے معاشرے میں پھیلانا ہے کہ ہر بندے تک جو ہے وہ
اسلامی احکام پہنچے، اسلام کے جو حکم ہوتے ہیں، اسلام کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہر بندے تک پہنچے۔ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے جو ہے وہ دنیا کے مال کا خرچ کرنا یہ لازم ہے۔ تو قرآن پاک کی 10 آیات مبارکہ اور بے شمار احادیث نبویہ میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا رہے، اور یہ ترغیب اس لیے دی گئی ہے کہ یہ اس کے کرنے سے جو ہے وہ احکام شرع جو آسانی سے جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، ان پر نفاذ ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کام میں ہم اپنے پیسے کو خرچ کریں گے تو دین کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ فار ایگزامپل لے لیں، جیسے ایک مسجد ہے وہ تعمیر شدہ ہے، اور مسجد کی تعمیر کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، ایک نیکی کا کام ہے، ایک بھلائی کا کام ہے۔ اگر محلے کے اندر مسجد موجود ہے اور مسجد کی تقریباً جو ضروریات ہیں وہ پوری ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ ہمیں محلے کے اندر ہم جہاں پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں کس چیز کی کمی ہے، لوگ کس چیز سے محروم ہیں، تو آپ دیکھنے پر پتہ چلا بھی ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں پانی کی کمی ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ملتا ہے۔ تو اب ہمارا جو پیسہ ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم مسجد کے چندے میں ڈالیں، تو اس سے بہتر یہ کہ ہم پانی کی کوئی جگہ ٹینکی لگا دیں، پانی کا کوئی ذریعہ بنا دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ صاف شفاف پانی پئیں۔ تو چونکہ اب اس کی ضرورت ہے لوگوں کو، تو یعنی گویا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کے لیے اب لوگوں کو کس چیز کی زیادہ حاجت ہے، تو جس چیز کی زیادہ حاجت ہوتی ہے اس میں ہمیں اپنے پیسے کو خرچ کرنا چاہیے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، اس میں فائدہ زیادہ ہے، اور یوں ہی جو ہے وہ اسلامی احکام جو ہیں وہ ان پر عمل ہوتا ہے، اور ان کے عمل کے نتیجے میں رب ذوالجلال اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے، یوں یہ معاشرہ جو ہے وہ خوشگوار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہماری جو نگاہ ہے وہ صرف ایک ہی جگہ پر جمی رہے، یا پھر ہم ایسے کاموں میں خرچ کر رہے ہوں جہاں صرف اور صرف ہماری خواہش نفس ہو، یعنی جہاں پر ہمارا دل ہو ہم وہاں پر خرچ کر رہے ہوں، تو اس سے پھر اسلامی تعلیمات عام نہیں ہو سکتی، اسلام کے جو احکام ہیں وہ ہر بندے تک نہیں پہنچ سکتے، اور ان پر عمل درآمد بھی پھر مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے ہر بندہ جب اپنی ہوائے نفس میں لگ جائے گا، اب ایک بندے کی خواہش ہے جی میں نے مسجد میں ہی لگانا ہے، لیکن مسجد میں حاجت نہیں ہے، مسجد کے معاملہ سارے پورے ہو رہے ہیں، اور ایک بندہ جو لاکھ روپے لا کر جو ہے مسجد میں دے دیتا ہے، تو اب معاشرے میں لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہ پیسہ بینک میں پڑا رہے گا یا انتظامیہ کے پاس پڑا رہے گا، اس کا لوگوں کو تو فائدہ نہ ہوا، معاشرے میں یا دین کو تو فائدہ نہ ہوا، لیکن ہمیں اپنے پیسے کو وہاں پر خرچ کرنا ہے جہاں پر دین کو فائدہ ہو، یعنی اللہ کے بندوں پر اس پیسے کو خرچ کیا جائے جہاں ان کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکے، جہاں ان کی جو مشقت ہے، جو ان کی پریشانی ہے، جو ان کی ٹینشن ہے، وہاں پر لگایا جائے تاکہ ان کی جو پریشانی ہے ان کو وہ ختم ہو سکے۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی پسند کے مطابق اپنا پیسہ خرچ کرے گا تو پھر یوں یہ نظام خوشگوار نہیں ہو سکے گا، یوں یہ سسٹم نہیں چل سکے گا، اس کے اندر پھر دشواریاں آئیں گی اور مسائل آئیں گے۔ آپ کو ایک ایگزامپل تو جیسے آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، میں کسی پر کوئی الزام بھی نہیں لگا رہا، اب ہمارے یہاں پتہ ہوتا کیا ہے، اب بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، چھوٹی فیملی کا تعلق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے معاملات بہت مشکل سے چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کوئی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، مطلب کوئی پینسلیں بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی غبارے بیچ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا موبائل نکالیں گے، اس کو آن کریں گے اور اس بچے کے ساتھ گفتگو کریں گے، آپ کیا کرتے ہو، کیا نام ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، پھر وہ اپنی ساری سوچ اب یہ ساری سوچ کیپچر کر رہا ہوتا ہے اپنے موبائل کے اندر، پھر یہ اس سے خریدتا ہے اور پھر اس کو یہ کچھ پیسے دے دیتا ہے، یعنی اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی بھی مدد ہو جائے۔ اب یہ کرتا کیا ہے، وہ سارا کچھ لے کر اب یہ اپنے چینل پر یا جو یہاں پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دے گا۔ اس کے مطلب دو، ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے اس ویڈیو کو اور اس بندے کی تعریف کریں گے، ہاں یار اس بندے نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ دیکھیں اگر تو یہ نیت تھی کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریف کریں، لوگ بولیں یار یہ کتنا نیک آدمی ہے، تو پھر اس کی اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی نیت یہ تھی کہ بھئی میں اس کو سوشل میڈیا پر اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے، لوگوں کو یہ ایک ہنٹ ملے، ایک راستہ ملے کہ بھئی ہمیں ایسے لوگوں کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے
چاہیے, ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, اور ایسے لوگوں سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مال ضرور خرید لینا چاہیے کہ ہمارے خریدنے سے ہو سکتا ہے یار اس غریب کا کوئی بھلا ہو جائے, اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے, اس کی جو مشکل ہے اس میں تھوڑا سا یعنی وہ تھوڑی مشکل کم ہو جائے. تو اگر تو یہ نیت ہے تو یہ فابیہ بہت اچھی نیت ہے, اور اس سے انشاءاللہ اس بندے کو ثواب ملے گا, اور اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا. تو چونکہ اب نیت کے چینج ہونے سے, نیت کے تبدیل ہونے سے کام وہی تھا, پہلے بھی وہی کام تھا, اب بھی وہی کام ہے, لیکن جیسے اس بندے کی نیت چینج ہوئی ہے تو اب اس کا ثواب ڈبل ہو گیا. لیکن جب نیت یہ ہو کہ لوگ بولیں کہ یہ کتنا نیک ہے, لوگ بولیں کہ یہ کتنا سخی ہے, تو پھر یہ نظام, پھر اس کا یہ عمل جو ہے یہ قابل مذمت ہو جائے گا, یہ قابل تعریف نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسری والی, اگر وہ جو میں نے بات ذکر کی ہے, اگر وہ والی پائی جائے تو پھر یقیناً اس کا یہ جو عمل ہے یہ قابل تحسین ہے, قابل تعریف ہے, کہ یہ ایک بہت اچھا یعنی کنسپٹ, بہت اچھا ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ پہچان کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے یا یہ مجبور ہے, یہ مصیبت زدہ ہے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا. لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ بھیک نہیں مانگتا, وہ کسی سے پیسہ نہیں مانگتا, بلکہ اس کے پاس کوئی چیز ہے جس کو وہ بیچ رہا ہے, تو پھر ایسے بندے سے کوئی نہ کچھ ہمیں خرید لینا چاہیے تاکہ اس کی مدد ہو جائے, اس کی ہیلپ ہو سکے. بجائے اس کے کہ وہی چیز اگر آپ کسی بڑی دکان سے جا کر لیتے ہیں, اس کے پاس ویسے ہی بہت سارے لوگ جاتے ہیں, یا اس کے پاس ویسے ہی کافی سامان ہے, وہ بکتا ہے اور اس کا نظام بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے, آپ اس بچے سے خرید رہے ہیں, اگرچہ آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے آپ پھر بھی خرید رہے ہیں, کسی اور غریب کے بچے کو آپ دے دیں وہ چیز کو, غبارہ ہے, کوئی بھی اس طرح کی پینسل ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, آپ خرید کر کسی اور کو جو نا وہ مطلب ڈونیٹ کر دیں, اس کو عطیہ کر دیں, کسی اور غریب کے بچے کو دے دیں, تو یہ ڈبل فائدہ ہوگا. ایک اس کی بھی مدد ہو جائے گی, ایک اس غریب کی بھی مدد ہو جائے گی. تو یوں جو ہے ایک ہمارا جو ایک نظام ہے یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور اسی کی طرف امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے کہ ہمیں اپنے پیسے کو ایسی جگہ پر انویسٹ کرنا چاہیے جہاں پر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہو, تو اس میں جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے, اس میں زیادہ فائدہ ہے. تو ہمیں اپنے پیسے کو ایسے جگہوں پر جو ہے ایسے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے جہاں پر ہمارے معاشرے کے رہنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے, ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کے مواقع ہو جائیں, اور یوں جو ہماری ایک مشکل اور ایک ٹف زندگی گزر رہی ہے ان میں ہم ان لوگوں کے لیے جو وہ مسیحا بن جائیں, ان لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائیں کہ جن کے شب و روز بہت انتہائی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو مذہبی طبقہ ہے, جسے یہ ہمارے دین کے طلباء ہوتے ہیں, مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں. ان کی بظاہر کوئی انکم نہیں ہوتا, ان کے بھی کوئی ذرائع نہیں ہوتے. آپ کے انکم سے, آپ کے جو ڈونیشن ہوتے ہیں, آپ کا جو چندہ ہوتا ہے, آپ کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے, اس پر ان کا سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. شیخ فرید بخاری انہوں نے آپ کو ایک مکتوب لکھا تھا, بڑی زبردست بات ہے, آخری بات بیان کر ختم ہوتا ہوں. انہوں نے اپنے مکتوب میں یہ لکھا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں طلباء کے لیے اور صوفیوں کے لیے کچھ رقم, کچھ پیسے جو ہے وہ میں نے بھیجے ہیں, تو ان کو قبول کر لیجئے گا. تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب وہ مکتوب پڑھا نا, اور اس کے اندر جب انہوں نے یہ والی عبارت پڑھی تو آپ کو یہ عبارت بہت اچھی لگی, اور آپ نے پھر اس کے جواب میں ان کو ایک پورا خط لکھا, اور اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنی تحریر میں لفظ طلباء کو جو درویشوں سے مقدم کیا ہے, یہ میرے دل کو بہت اچھا لگا ہے, یہ میرے دل کو بہت اچھا لگا ہے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں, پھر اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں کہ طلباء دین جو ہیں یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اللہ کا نبی جو احکام, جو شریعت لے کر کے آتا ہے, یہ طلباء ان احکام کو پڑھتے ہیں, ان شریعت کو سیکھتے ہیں, اس شریعت کو سیکھ کر معاشرے میں اس کی تبلیغ کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کی خدمت کرنا, ان کی مدد کرنا, یہ سب سے زیادہ ثواب ہے, یہ سب سے زیادہ فائدہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے
طلبہ کو درویشوں پر جو مقدم کیا ہے، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ہے۔ تو چونکہ طلبہ کا جو دین کے طلبہ ہوتی ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد یہ جو ہے وہ دین سیکھنا ہے اور دین کی اشاعت و ترویج کرنی ہے، دین کی جو ہے تبلیغ کرنی ہے۔ کوئی امام مسجد لگتا ہے، کوئی کسی درس میں پڑھاتا ہے، کوئی مبلغ بن جاتا ہے، کوئی مقرر بن جاتا ہے، اور ساری زندگی اس کا مشغلہ ہی دین کا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے بندے کی خدمت کرنا گویا کہ اس نے دین کی خدمت کی ہے، گویا کہ اس نے تو چونکہ یہ انبیاء کے مظہر ہوتے ہیں، یہ انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، تو چونکہ نبیوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا۔ تو یہ طلباء دین جو ہوتے ہیں تو چونکہ ان کا بھی زندگی کا مقصد یہی ہو جاتا ہے کہ یہ بھی علم دین سیکھ کر اسی دین کو جو ہے وہ ساری زندگی دوسروں کو سکھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، ایک مدرسے سے ایک بچہ پڑھتا ہے، وہ طالب علم جب وہ حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، وہ کسی مسجد کا امام لگ جاتا ہے، وہ کسی درس میں معلم بن جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی نمازیں پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ مسئلے بتاتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، شرعی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنا، ایسے ائمہ مساجد کی خدمت کرنا، یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو مال ہوتا ہے اس پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہمارے بالکل قریبی جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے مال کے زیادہ وہ مستحق ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا ہے تو نہیں کہ جو میرے مال کا مستحق ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی ہے تو فابیہ، سب سے پہلے آپ اس کی مدد کریں۔ ہاں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے میری طرح اچھی ہیں، یعنی مالی لحاظ سے وہ بہت اچھی ان کی پوزیشن ہے، تو پھر آپ یہ طلباء دین پر آ جائیں کہ یہ طلباء دین کی خدمت یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ تو لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، طلباء دین کے ساتھ طلباء دین کے اندر یہ ائمہ مساجد بھی آ جاتے ہیں، یہ قرہ حضرات جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی مدد آ جاتی ہے۔ تو ان کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں نا، یہ بالخصوص ہمارے اہل سنت میں ایک بہت ہی نا ایک غلط ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ بڑی بڑی محفلیں کر لیں گے، لاکھوں کے حساب سے چندہ کر کے ہم اس لاکھوں روپے کو نعت خانوں پر، قوالوں پر، نقیبوں پر خرچ کر دیں گے، لیکن ہم اپنے امام مسجد کی خدمت نہیں کریں گے۔ ایک نعت خان کو بلائیں گے، 2-2 لاکھ روپیہ دے دیں گے، امام مسجد کو ہم 20,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ 30 دن پورا مہینہ 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، ہماری شرعی رہنمائی کرتا ہے، ہمیں مسائل بتاتا ہے، لیکن اس کو پیسہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن نعت خانوں کو دینے کے لیے، قوالوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس لاکھوں روپے آ جاتے ہیں۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی ذرا بتائیں نا، ذرا دین کا کام کون کر رہا ہے؟ وہ نعت خان کام کر رہا ہے یا یہ مسلح پر رہنے والا امام مسجد، یا یہ دین کا کام کر رہا ہے؟ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیسے کو وہاں انویسٹ کریں جہاں فائدہ زیادہ ہے۔ دنیا داری کے لحاظ سے ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جہاں ہمیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہم اپنے پیسے کو وہیں پر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی آخرت کو بھی دیکھا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ اس پیسے کو جس کو ہم دین کے نام پر یا ہم اچھا سمجھ کر یا ہم نیکی سمجھ کر خرچ کر رہے ہیں، تو کن کن کاموں میں ہم خرچ کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، ہمیں نیکیاں زیادہ ملیں گی، ہمارا رب ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو وہ یہ ایسے کام ہیں کہ جہاں ہم خرچ کریں، یہ علماء، یہ مذہبی طبقہ، ان کی جب ہم خدمت کریں گے تو یقیناً دین کی خدمت کرنا کہلائے گا، اور یہ دین کی خدمت کرنے میں ہمارا شمار ہو جائے گا، ہمارا نام آ جائے گا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں ان مذہبی طبقے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور ان پر اپنے پیسے کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں بیان کی، رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی